السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ درس قرآن اور ترجمہ قرآن سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا۔ جیسا کہ سابقہ مجلس میں یہ بات عرض کی گئی کہ یہ سورۃ الواقعہ ہے، اس کے فضائل جو روایات کے اندر منقول ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کیے گئے۔ اس سورہ کا نام سورہ واقعہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا حضرت عبداللہ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ واقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس کی وجہ نام رکھنے کی یہ ہے کہ واقعہ کا مطلب ہے واقع ہونے والی چیز۔ اللہ تعالیٰ نے واقعہ سے متعلق یہ فرمایا کہ واقع ہونے والی چیز جب واقع ہو جائے گی، تو چونکہ واقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور قیامت کا ہونا یقینی ہے، طے شدہ چیز ہے، اس لیے اللہ رب العزت والجلال نے یہی تعبیر استعمال فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا وقعت الواقعہ، کہ جب واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی، یا قیامت مراد ہے، جیسے واقعہ قیامت کو کہتے ہیں، جیسے جب قیامت واقع ہو جائے گی، جس کے واقع ہونے میں، جس کے پیش ہونے میں، جس کے وجود میں آنے میں کوئی جھٹلائی نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی خلاف نہیں ہے۔ لیس لوقعتها کاذبہ۔ اللہ رب العزت نے لیس لوقعتها کاذبہ کہہ کر یہ وضاحت کر دی کہ یہ چیز اتنی یقینی ہے جس میں کوئی جھٹلانے کا امکان نہیں ہے۔ چونکہ مشرکین مکہ بعث بعد الموت کے انکار کرتے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو نہیں مانتے تھے، قیامت کے وجود کے وہ منکر تھے، اللہ رب العزت والجلال نے یہ انداز اختیار فرمایا کہ اذا وقعت الواقعہ، کہ جب واقع ہو جانے والی چیز قیامت آ جائے گی، اور جس کے واقع ہونے میں، جس کے پیش آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اس لیے قرآن نے جو لفظ استعمال کیا وقعت الواقعہ، قاعدے کے اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے وقعت یہ ماضی کا صیغہ ہے، یعنی پاسٹ ہے، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ جو چیز پاسٹ میں ہوتی ہے، گزشتہ زمانے میں ہوتی ہے، وہ یقینی ہوتی ہے۔ جیسے اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں کھانا کھاتا ہوں، یا کوئی انسان کہے کہ میں کھانا کھاؤں گا، تو کھاتا ہوں اور کھاؤں گا یہ اس میں تاکید نہیں ہے، لیکن جب کوئی انسان کہے کہ میں کھانا کھایا، تو یہ گزشتہ زمانے میں ایک کام ہو چکا ہے، پچھلے زمانے میں ایک کام ہو چکا ہے جس کا ہو جانا یقینی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں ماضی کا صیغہ استعمال فرمایا، حالانکہ قیامت ابھی آگے آنے والی ہے، قیامت ابھی آئی نہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا وہ بہت غور کرنا چاہیے۔ اذا وقعت الواقعہ، قیامت واقع ہو جانے والی چیز واقع ہو گئی، حالانکہ ابھی واقع نہیں ہوئی۔ پورے قرآن کو آپ دیکھ لیں، پورے قرآن میں قیامت کا ذکر آپ دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ذکر کو ہر جگہ ماضی کے صیغے سے، پاسٹ کے صیغے سے تعبیر فرمایا، اور اس کی وجہ وہی ہے کہ اس کا واقع ہونا اتنا یقینی ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس میں کوئی گنجائش نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا وقت کب ہوگا، اس کا علم اللہ ہی کو ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔
قیامت کب واقع ہوگی، قیامت کا وقوع کب ہوگا، اس کے لیے کون سا وقت متعین ہے، اس کا علم سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے۔ نبی کو بھی اس کا علم نہیں دیا گیا، نہ کسی نبی کو نہیں دیا گیا، حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قیامت کا علم نہیں بتلایا گیا۔ گمان، شک و شبہ یا اپنے اندازے سے قائم کر لینا، یہ سوائے جہالت کے کوئی اور چیز نہیں ہے۔ جیسے ابھی بنگلور کے کسی صاحب نے اپنی کوئی کتاب لکھی اور اس کتاب میں انہوں نے حضرت مہدی کے آنے کا بھی ذکر کر دیا، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کو بھی ذکر کر دیا کہ فلاں سال حضرت مہدی آئیں گے اور فلاں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور فلاں سال قیامت آ جائے گی۔ یا انہوں نے کہا جس کا علم اللہ کے نبی کو نہیں دیا گیا، قرآن مجید کی بے شمار آیات کے اندر یہ وضاحت کر دی گئی ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ۔ اللہ کے نبی، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قیامت کب واقع ہوگی، قیامت کب آ جائے گی، آپ اس کے متعلق صاف کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو میرے اللہ کے پاس ہے۔ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي، اس کا علم، اس کے واقع ہونے کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ لا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ، اس نے اس قیامت کے واقع ہونے کا علم، اس کے وقوع کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے۔ حدیث شریف کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھے، اسلام کے متعلق پوچھا، ایمان کے متعلق پوچھا، احسان کے متعلق پوچھا، اور پھر یہ سوال کیا اخبرنی عن الساعہ، اللہ کے نبی مجھے قیامت کے بارے میں بھی آپ بتلا دیجئے کہ قیامت کب آئے گی، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا وقوع کب ہوگا، اس کا وقت کون سا ہوگا۔ میرے آقا نے اس موقع پر ایک ہی جملہ فرمایا مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے قیامت کے متعلق، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل سے، پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی جیسے پوچھنے والے کو قیامت کے واقع ہونے کا علم نہیں ہے، ایسے ہی جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو بھی قیامت کا علم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی بے شمار آیات شریفہ کے اندر اس کی وضاحت کر دی کہ قیامت کے علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے، کوئی گمان نہیں کر سکتا، کوئی اندازہ قائم نہیں کر سکتا۔ لیکن لوگوں کی جرأت کا اندازہ لگائیے کہ قیامت کے وقوع کو ایک اپنے تحقیق کے اعتبار سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ فلاں سال حضرت عیسیٰ آ جائیں گے، فلاں سال حضرت مہدی آ جائیں گے، جس کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا اور جس کی چیز کا علم کو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں بتلایا گیا، ایک آدمی کیسے گمان کرتا ہے، وہ کیسے ظاہر کرتا ہے اپنے آپ کو؟ اس کا ریسرچ اسی کو مبارک ہو، اس کی تحقیق اس کو مبارک ہو۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ قیامت کے علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے، اس کے واقع ہونے کا علم اللہ ہی کو ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہہ دیا مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، تو پھر سائل نے فوری سوال کیا اخبرنی عن اماراتها، اللہ کے نبی آپ قیامت کی علامتوں کے متعلق مجھے بتلا دے۔ پھر حضور نے قیامت کے علم کے علامتوں کے متعلق بتلایا کہ یہ علامت ہوگی، یہ علامت ہوگی، یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی، یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ تو یہ نشانیاں ظاہر ہونا الگ چیز ہے، لیکن جو چیزیں مخفی ہیں، جو چیزیں پوشیدہ ہیں، اور جس کا علم قیامت سے بالکل قریب اور متصل ہے، اس کے متعلق یہ کہہ دینا کہ فلاں سال ہو جائے گا، فلاں سال ہو جائے گا، کتنے لوگوں کا ایمان خطرے میں نہیں پڑے گا؟ اس لیے قیامت تو ہوگی ضرور، جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی گنجائش نہیں، اور قیامت کے واقع ہونا اتنا یقینی ہے کہ اللہ رب العزت نے پورے قرآن مجید کے اندر قیامت کا جب بھی ذکر کیا تو ماضی کے صیغے سے تعبیر کیا، جیسے یہاں فرمایا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، جب واقع ہو جانے والی چیز یعنی قیامت آ جائے گی جس کے واقع ہونے میں کوئی جھٹلانا نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ قیامت کیسی ہوگی؟ خافضۃ الرافعہ، یہ قیامت بعضوں کو پست کر دے گی، بعضوں کو بلند کر دے گی۔
یعنی قیامت یوم فرقان ہے، یہ فرق کرنے والا ہے۔ جو دنیا کے اندر آج اپنے آپ کو بڑے باعزت سمجھتے ہیں، اپنی طاقت پر اتراتے ہیں، تکبر اور کبر کرتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کو ذلیل کر دیا جائے گا۔ اور وہ لوگ جو آج کمزور ہیں ظاہری اعتبار سے، لیکن ایمان ان کے پاس ہے، ان کے پاس اللہ کے نبی کی محبت ہے، تو کل قیامت کے دن ان کو بلند کر دیا جائے گا۔ خافضۃ الرافعہ، یہ قیامت پس کرنے والوں کو پس کر دے گی، اور ذلیل کرنے والوں کو ذلیل کر دے گی، اور بلند کرنے والوں کو، مقام بلند کرنے والوں کو بلند مقام بھی عطا کرے گی۔ گویا قیامت کے دن فیصل دن ہے، یوم فیصل ہے، حق اور باطل کے درمیان وہ فیصلہ کرنے والا دن ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے قیامت کی نشانیوں کو بیان فرمایا۔ اس سے پہلے کی مجلسوں میں عرض کیا گیا کہ نفخے دو ہوں گے۔ قیامت جب واقع ہوگی تو قیامت کے واقع ہونے کی جو علامتیں ہوں گی بتلائی گئی ہیں، سب سے بڑی علامت سور پھونکنے کی بات بتلائی گئی۔ سور پھونکا جائے گا، اور جب سور پھونکا جائے گا تو نتیجہ دنیا کا نظام درہم برہم ہوگا۔ یہ نفخہ اولا ہے۔ اور پھر ایک دوبارہ دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، یہ نفخہ ثانیہ ہے۔ دو مرتبہ سور پھونکے جائیں گے۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو دنیا کا نظام الگ تھلگ ہوگا، اور دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس کا نظام الگ ہوگا۔ قرآن مجید کے اس سورے کے اندر اللہ رب العزت نے ان دونوں نفخوں کا ذکر کیا، نفخہ اولا کا بھی ذکر کیا اور نفخہ ثانیہ کا بھی ذکر کیا۔ جب نفخہ ہوگا، سور پھونکا جائے گا، تو دنیا کا کیا حال ہوگا، کیا کیفیت ہوگی دنیا کی، دنیا کا نظام کیسا ہوگا، اور کائنات کے نظام میں کیا درہم برہم ہوگا، اور کیسی کیفیت ہوگی، اور اس وقت سارے لوگ کیا حال میں ہوں گے، اور لوگ کیسے اللہ کے پاس پہنچیں گے، یہ ساری تفصیلات اللہ رب العزت نے اگلی آیتوں کے اندر بیان فرمایا۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہوگا۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔